سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندانی پس منظر۔ نام ہند، والد کا نام عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآنی آیات سنائیں تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے جو کلام سنا ہے یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا اور نہ کسی نجومی کا، لیکن وہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ جنگ بدر میں وہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ مارا گیا، جس میں مشرکین کے اور بھی بہت سے دیگر سردار بھی مارے گئے۔ ہند بنت عتبہ کی والدہ کا نام صفیہ بنت امیہ، خامد کا نام ابو سفیان بن حرب اور بیٹے کا نام معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ سیدہ ہند کی خوبیاں۔ ہند فصاحت و بلاغت، جرأت و شجاعت، حوصلہ مندی، ثابت قدمی، خود اعتمادی اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے ایک بلند پایہ خاتون تھی۔ ایک دن ہند نے اپنے چھوٹے بیٹے معاویہ کو پکڑا ہوا تھا۔ دونوں کہیں چلے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا، اگر تیرا بیٹا زندہ رہا تو یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ سیدہ ہند فرمانے لگی، صرف اپنی قوم کا سردار؟ میں تو اسے دنیا بھر کا سربراہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ صرف اپنی قوم کا سردار بنا تو پھر اس کا کیا کمال ہوا؟ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں اس تاثر کا اظہار کیا کہ میری والدہ زمانہ جاہلیت میں بڑی خطرناک خاتون تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ خیر و بھلائی کی پیکر خاتون بن گئی۔ زمانہ جاہلیت میں سیدہ ہند کا خامد فاقہ بن مغیرہ مخزومی تھا۔ اس نے ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا۔ لوگ اس میں بغیر کسی پیشگی اطلاع کے رہائش رکھ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سب مہمان چلے گئے تو اس کا خامد کسی کام کی غرض سے کہیں چلا گیا۔ ہند نے جب دیکھا کہ مہمان خانہ خالی ہے تو وہاں آرام کرنے کے لیے چلی گئیں۔ وہاں ان پر نیند غالب آ گئی تو وہ سو گئیں۔ اس دوران میں ایک مہمان آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ مکان کی مالکہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے تو وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ راستے میں اسے مہمان خانے کا مالک فاقہ بن مغیرہ ملا۔ جب وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ہند گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر جگایا اور مہمان خانے سے واپس جاتے ہوئے جو شخص تھا اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا اور وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ ہند نے کہا کہ میں نے تو یہاں کسی شخص کو نہیں دیکھا اور نہ یہاں کوئی آیا ہے۔ اس کے خامد نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا تو اسے احساس ہوا کہ میرا خامد میرے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ اس کے خامد نے اسے اس کے میکے بھیج دیا۔ یہ بات لوگوں میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ گھر گھر میں یہ باتیں ہونے لگیں، جسے دیکھو اس کی زبان پر اسی بات کا تذکرہ تھا۔ ہند کے والد اور اس کے خامد کے درمیان یہ طے پایا کہ اس کا حل یمن کے مشہور و معروف نجومی سے کرایا جائے، تو دونوں اس کے پاس پہنچے، اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہند کے ساتھ چند دیگر خواتین بھی تھیں۔ نجومی نے ان عورتوں پر نگاہ ڈالتے ہی ہند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاتون بد کردار نہیں ہے۔ مستقبل میں اس کے ہاں بیٹا ہوگا جو بادشاہ بنے گا۔ نجومی کے منہ سے یہ بات سن کر ہند کا خامد آگے بڑھا، معذرت کی اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے اپنے خامد فاقہ بن مغیرہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی، میری راہ اس سے جدا ہے، ایسا وہمی شخص میرا رفیق حیات نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے ساتھ لڑائی۔ پھر سیدہ ہند کی ابو سفیان بن حرب کے ساتھ شادی ہو گئی اور دونوں میاں بیوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی نے اس راہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ہند کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے جس کی ہولناکی سے بچے بھی وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ بدر کا معرکہ بپا ہوا۔ قریش نے بڑے بڑے زعماء اور تجربہ کار جرنیلوں پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ ہند نے جب لشکر کے جاہو جلال کو دیکھا
تو اس کے ذہن میں یہ خیال چھا گیا کہ اب اسلام بس 2 گھڑی کا ہی مہمان ہے۔ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے گی، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا، بس اب پل دو پل کی بات ہے۔ لیکن ہواؤں کے خالق نے قریش کی کشتیوں کے خلاف ہواؤں کو چلنے کا حکم دے دیا۔ قریش کو میدان بدر میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ذلت آمیز پسپائی کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ قریش کے نامی گرامی بہادر اہل ایمان کی تلواروں کا لقمہ بن گئے۔ ان تلواروں کو اللہ رب العزت کے لشکروں کی تائید حاصل تھی۔ تمام قریش میں سب سے بڑھ کر صدمہ ہند کو پہنچا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اس کا باپ، چچا اور بھائی میدان بدر میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں، تو اس کے غم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور رہی کسر تب پوری ہوئی جب شکست خوردہ لشکر کے باقی ماندہ افراد نے مکہ پہنچ کر یہ بتایا کہ میدان بدر میں قریش کے مقتولین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا ہے۔ ہند نے اپنے والد، چچا اور بھائی کے غم میں اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں دونوں بطحا کے لیڈروں اور بغاوت کا ارادہ کرنے والے ہر باغی سے ان کی حمایت کرنے والے پر روتی ہوں۔ تجھ پر افسوس، تو جان لے میرا باپ اتبا خیرات بانٹنے والا تھا، شیبہ اور میرا بھائی ولید جو حسب و نسب کی حفاظت کرنے والا تھا، ہائے یہ سب مارے گئے۔ یہ سب آل غالب کے معزز فرزند تھے جن کی تعداد بڑھتی ہی رہتی تھی۔ ہند نے یہ اشعار اس وقت کہے جب خنسا نے روتے ہوئے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ اے ہند، تو کن پر رو رہی ہے؟ غزوہ احد۔ ہند نے اپنے خامد ابو سفیان پر قسم ڈالی کہ وہ اس کی خاطر بدر کے تمام مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ اس نے اپنے خامد کے ساتھ اپنی ذات پر یہ لازمی قرار دے لیا کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی آگ کو بھڑکانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ قریش نے 3000 جنگجو افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ اس کی قیادت ابو سفیان کے سپرد کی گئی اور ان میں 200 شہسوار تھے جن کی قیادت خالد بن ولید کے سپرد کی گئی۔ ہند مشرکین کی چند خواتین کے ہمراہ جنگجو افراد کو حوصلہ دلانے کی خاطر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے وحشی بن حرب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے تو اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ نے مسلمان تیر اندازوں کو ایک درے میں ڈٹے رہنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان جنگ کی خواہ کوئی بھی صورت ہو، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، اور ان تیر اندازوں کا امیر سیدنا عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا۔ ہند بنت عتبہ اور اس کی سہیلیاں دف بجاتے اور رقص کرتے ہوئے گیت گانے لگیں جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم معزز قبیلے کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلتی ہیں، اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی، اور اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گی، اس شخص کے چھوڑ دینے کی طرح جو محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہند غلام وحشی بن حرب کی حرکات و سکنات پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ وہ اسے یہ کہہ رہی تھی: اے ابو دسمہ، کیا دیکھتے ہو؟ دشمن پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ دل خوش ہو جائے۔ وحشی نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنا نشانہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سیدھا کیا۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں جائے گا تو اس نے پورے زور سے نیزہ ان کی طرف پھینک دیا، جو برق رفتاری سے شیر الہی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے جسم میں پیوست ہو گیا، اور سیدنا حمزہ اپنی تلوار سے متعدد مشرکین کو موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ ہند کی دلی تمنا پوری ہوئی۔ اپنا خنجر ہاتھ میں لیے جلدی سے سیدنا حمزہ کی لاش کی طرف لپکی۔ اس نے اپنی خنجر کا وار کر کے ان کی ناک اور کان کاٹ دیے، پھر پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبانے لگی۔ چبا کر اسے باہر پھینک دیا اور نگل نہ سکی۔ وحشی بن حرب میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہ تھی، اس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اپنی اس گھناؤنی حرکت کے بعد اب اس نے میدان جنگ میں رہ کر کیا کرنا تھا؟ اس طرح ہند کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہوئی۔
درے میں متعین تیر اندازوں نے نبی کریم کے حکم کے برخلاف درے کو خالی چھوڑ دیا، حالانکہ ان کے امیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے لشکر کے شہ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اس درے کی جانب سے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا اور اپنی تلواروں کو مسلمانوں کے خون سے خوب سیراب کیا۔ اس موقع پر جھنڈا بردار سیدنا مصعب بن عمیر، غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ، سیدنا سعد بن ربیع، سیدنا عمر بن حرام اور سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے اور لشکر اسلام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی خود ٹوٹ گئی، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور آپ کے ہونٹ بھی زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور لڑائی میں مشغول افراد کی صفوں کی پچھلی جانب چلے گئے، جہاں صحابہ کرام کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ کوئی دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا۔ مسلمانوں کو جنگ میں اس لیے نقصان اٹھانا پڑا کہ لشکر اسلام کے تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی اور درہ خالی کر دیا۔ وہ اسے چھوڑ کر نیچے میدان میں اتر آئے تاکہ مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کر سکیں، اور قریش کے شہ سوار خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے درے کے راستے لشکر اسلام پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہند ایک ٹیلے میں چڑھ کر بآواز بلند یہ اشعار کہنے لگی، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے تم سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے، لڑائی کے بعد لڑائی شعلہ بنی، مجھے اپنے والد عتبہ، اپنے بھائی اور چچا کے اس جنگ میں قتل ہونے پر صبر نہیں آ رہا تھا۔ آج میرے دل کو چین آ گیا اور میں نے اپنی نظر پوری کر لی، اور وحشی بن حرب نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں وحشی کی عمر بھر مشکور ہوں، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں بوسیدہ ہو جائیں۔ پھر ہند دوسری طرف ہو کر یہ شعر پڑھنے لگی: احد کے دن حمزہ کے قتل سے میرے دل کو چین آ گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے پیٹ کو جگر والی جگہ سے چیر دیا۔ اس سے میرے دل کے غم کی سخت جلن چلی گئی، جس کو میں ہر وقت محسوس کرتی تھی۔ مسلمان میدان احد سے ایک حیرت انگیز اور نصیحت آمیز سبق لے کر نکلے۔ انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ سالار لشکر کی اطاعت فتح حاصل کرنے کا اہم سبب بنتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے سالار تھے۔ ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی تھی۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہو، اسے فتح کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہو گیا کہ نصرت اور فتح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان تو اٹھانا پڑا، لیکن انہوں نے یہ پختہ عزم کر لیا کہ آئندہ وہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے جس کا ارتکاب وہ جنگ احد میں کر چکے تھے۔ دین اسلام کے احکامات لوگوں میں سے کسی نے نہیں بنائے۔ دین اسلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ نظام حیات ہے۔ یہ تو اللہ کا درست شرعی احکامات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، تاکہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں اور انہیں سیدھے راستے پر گامزن ہونے کی رہنمائی کریں۔ فتح مکہ کے بعد ہند کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ لے کر لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے تاکہ مکہ معظمہ کو شرک کی علائشوں سے پاک کر دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کا لشکر مکہ معظمہ کی گھاٹیوں میں پہنچا تو ابو سفیان سیدنا عباس بن عبد المطلب اور دیگر چند قریشی سرداروں کے ہمراہ چلا آ رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کا لشکر مکہ معظمہ کی گھاٹیوں میں پہنچا تو ابو سفیان سیدنا عباس بن عبد المطلب اور دیگر چند قریشی سرداروں کے ہمراہ چلا آ رہا تھا۔ جب اس نے اس لشکر اسلام کو دیکھا تو اس نے سیدنا عباس سے کہا: تیرے بھائی کا فرزند تو آج بادشاہ دکھائی دیتا ہے۔ سیدنا عباس نے کہا: یہ اس کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے۔ ابو سفیان نے کہا: کیا خیال ہے، ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ آپ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں، اسی میں آپ کی بہتری اور نجات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عباس بن عبد المطلب
ابو سفیان کو لے کر مرز زہران مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس ملاقات میں ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اپنے لیے کوئی اعزاز پسند کرتا ہے، آپ اگر اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں تو مناسب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج جو بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ امن میں ہوگا، اور جو آج اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ بھی امن میں ہوگا۔ لشکر اسلام کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان اپنی قوم کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم بھی اسلام قبول کر لو، کیونکہ میں نے مشاہدہ کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مسلمان ہونے کا اعلان کر دو۔ ہند نے جب اپنے خامد ابو سفیان کی بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ابو سفیان کو کہنے لگی، ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ کیا تمہارے حواس ٹھیک ہیں؟ تم اپنی قوم کے بدترین سربراہ ثابت ہوئے ہو۔ مکہ والو، اس غدار کو قتل کر دو، یہ قوم کا بدترین سربراہ ثابت ہوا ہے، اس نے قوم کی ناک کٹوا دی، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے قوم کا سربراہ تسلیم کیا جائے۔ ابو سفیان نے کہا، میری قوم، کہیں اس عورت کی باتوں سے دھوکہ نہ کھا جانا، میں تمہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تم آج لشکر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کے آگے سرنگوں ہو جاؤ۔ ابو سفیان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، وہ جہاں دیدہ شخص تھا، تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں قوم کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لشکر اسلام کا کسی بھی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے بھی اسی حوالے سے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، لیکن اس نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بھانپ لیا کہ لشکر اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا ممکن نہیں۔ ابو سفیان نے اس حقیقت کو جان لیا جو ہند جان نہ سکی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مرز زہران مقام پر پہنچے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ اگر آج قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب نہ کی تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر نکلا، میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنے کسی کام کے لیے مکہ جانے والا ہو تو وہ اہل مکہ کو رسول اللہ کے بارے میں بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب کر لیں۔ میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ میں نے کہا، ارے ابو حنظلہ، تم یہاں؟ ابو سفیان نے میری آواز کو پہچان لیا اور کہا، ابو الفضل ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ صدقے، آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا، یہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاؤ لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں۔ اس نے کہا، اب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ہیلا بتاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ میرے پیچھے سوار ہو گیا اور اس کا ساتھی بدیل بن ورقہ واپس چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں ابو سفیان کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن حاصل ہوگا، اور جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے امن حاصل ہوگا، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن حاصل ہوگا، یعنی انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہند نے اللہ کی عطا کی ہوئی ذہانت اور بصیرت کی بنا پر اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ قریش کا باطل زوال پذیر ہو اور جو حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ باقی رہے۔ وہ اپنے خامد کے پاس آ کر کہنے لگی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلیں۔ میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ معبود برحق کی عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت میں اس قدر منہمک تھے کہ مجھے بہت بھلے معلوم ہوئے۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ واقعی اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں دلی رغبت رکھتی ہوں۔ ابو سفیان اپنی بیوی ہند کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اسے جنگ احد میں ہند کا وہ طرز عمل یاد آ گیا جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ کیا تھا۔
انہوں نے سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ میری بیوی ہے تو آپ کو ناگواری محسوس ہوگی، لہٰذا انہوں نے اپنی بیوی کو یہ تجویز دی کہ آپ کسی اور کے ساتھ جائیں، میرا جانا مناسب نہیں۔ ہند نے چند خواتین کو اکٹھا کیا اور سیدنا عثمان بن عفان کے پاس گئیں اور ان سے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں گے؟ ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا ارادہ ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خواتین کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہند نے نقاب اوڑھ رکھا تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان کر غمزدہ نہ ہو جائیں، کیونکہ میں نے جنگ احد میں ان کے چچا کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا تھا۔ جب ہند سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے کہا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ اے محمد، اللہ آپ پر اپنی رحمت نچھاور کرے۔ میں اللہ پر ایمان لے آئی ہوں اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہا کہ میں ہند بن عتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے اس کے حق و ایمان کے راستے پر گامزن ہونے کی دلی مسرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش آمدید کہا۔ پھر ہند اور دیگر ساری خواتین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی۔ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے کہ جس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والی عورت کو معاف کرنے پر آمادہ کیا، کیونکہ ہند نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن کلمہ توحید نے ہند کے جرم کو معاف کرا دیا۔ سیدہ ہند بنت عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد دینی احکامات پر بڑی دل جمعی سے عمل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے وقت سیدہ ہند بنت عتبہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھیں۔ جلد ہی قضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور اپنی خوشنودی سے نوازے، آمین۔